السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ پاکستان کے ایک کرکٹ کے پلیئر ہیں خالد محمود صاحب، ان کو ہالینڈ میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ کیوں سنائی گئی، اس پر آج تھوڑی سی بات چیت کریں گے، تاکہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ احتیاط کریں اور کسی کو دھمکی نہ دیں، کسی کو مارنے کی دھمکی نہ دیں۔ یہ جرم ہے بہت بڑا۔ وہ یہ تھا کہ کسی نے یہ خاکے تیار کیے تھے، اور وہ پھر جس طرح میڈیا پہ آپ سب کے علم میں شور پڑ جاتا ہے یہاں پہ، تو خالد محمود صاحب نے کہا جناب کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور پھر انعام رکھا کہ میں اتنا انعام اس کو دوں گا اور جو بھی اس کو جان سے مار دے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ دھمکی دیں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے مصیبت پڑ جائے گی، گلے پڑ جائے گی۔ جذباتی لوگ ہیں ہم، فوری طور پر ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کچھ اور طرح کے بھی کیس تھے، مگر اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کریں گے صرف سوشل میڈیا کی۔ اب ہالینڈ اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے لایا جائے، مگر سوال یہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہالینڈ یورپین یونین کا حصہ ہے، اور یورپ والے اپنا حساب کتاب لینا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس بندے کو یہاں لانا ہے۔ اس بار وہ کوشش بھی کریں گے، انٹرپول کے ذریعے بھی کوشش کریں گے، پھر پورے یورپ کے ساتھ پنگا لینے والی بات ہوتی ہے۔ تو جناب، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو دھمکی دے دیتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ جو ہے اگر وہ کیس کر دیتا جا کے، تو آپ کے گلے میں پھر ٹھیک ٹھاک مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے جو لوگ بھی جذباتی ہمارے ہیں وہ احتیاط سے کام لیا کریں، اور اگر کوئی اس طرح کی، یورپ میں تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے، کبھی ڈنمارک سے، کبھی سویڈن سے مذہب کی توہین کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر مذہب کا احترام کریں۔ جو لوگ بھی ہیں یہاں پہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، میں ان کو یہ بڑے ادب کے ساتھ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی کے مذہب کا احترام کریں گے تو وہ آپ کے مذہب کا بھی احترام کرے گا۔ اور اگر آپ اس نیت سے اس طرح کے کام کرتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں قرآن مجید کی بھی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں، ایک تو یہ گناہ ہے، دوسرا زمین میں فساد ہے، انتشار ہے، اور پتہ نہیں کس طرح لوگوں کے ضمیر گوارا کر لیتے ہیں ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی کہ وہ کسی کے مذہب کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بڑا سمجھا ہی سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، مگر ایسے قانون بھی نہیں بنے ہوئے کہ آپ لوگ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں تو کوئی قانون ان کو گرفتار کر لے، ورنہ اگر اس طرح کے قانون ہو تو کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کبھی آپ کو کسی ملک سے اس طرح کے معاملات کی اطلاع ملتی ہے، کبھی کسی ملک سے۔ تو یہ خالد محمود صاحب جو ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کرکٹ کے پلیئر ہیں، پھر تعلیم یافتہ بھی تھے، اور انہوں نے کیا ضرورت تھی کہ اس طرح کی دھمکی سوشل میڈیا پہ دینے کی۔ بندے کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، یا تو آپ کی دھمکی جو آپ نے دی ہو اس کا کوئی فائدہ ہو، اور پھر ہر ملک کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں اور حالات ہے، وہاں تو مذہب کے نام پہ بے شمار لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات بھی بن جاتے ہیں، لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی عبادت گاہوں کو بھی گرا دیا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ مگر یہ جو ممالک ہیں یورپ کے خاص کر، یہاں پہ یہ چیزیں برداشت نہیں کی جاتی۔ یہ کہتے جی یہاں پہ آزادی رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، اور اسی وجہ سے اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ یہ خالد محمود صاحب کو اگر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ لے کے آئے تو یہ پورے 12 سال جیل کاٹیں گے یہاں، اور پھر ان کو چھوڑا جائے گا۔ اب ایک اور بھی بڑی اہم چیز اس میں ہے کہ اگر انٹرپول وغیرہ ان کو لے کے نہیں آتی تو یہ کبھی بھی کسی ملک میں جائیں گے، پاکستان سے باہر فرض کرے جاتے ہیں، پاکستان ان کو نہیں ان کے حوالے کرتا، مگر پاکستان کر دے گا حوالے، کیونکہ وہ تو اپنے لوگوں کو بیچ بھی دیتا ہے۔ پیسے چاہیے، ڈالر چاہیے نا،
تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کے حوالے بھی کر دیتا ہے، جس بندے نے نہیں بھی جرم کیا اس کو بھی وہ کر دیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ تو پاکستان بھی کوئی پنگا نہیں لے گا یورپ کے ساتھ، اور یہ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ جناب خالد محمود کو پاکستان سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے علم میں ہے انگلینڈ سے وہ جو لڑکی قتل کر کے بھاگے تھے، ان کو وہاں سے پکڑ لیا پاکستان میں، ساتھ دادا دادی نانا نانی پتہ نہیں خالہ ماما چاچا 10 لوگ پکڑ لیے۔ قتل جس نے کیا اس کو اب انگلینڈ واپس بھیجا جائے گا، اور پھر اس کو جو بھی قانون ہوگا اس کے مطابق سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ عدل کے لیے کافی محنت کرتے ہیں، اور اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو حباب میں اڑا دیا جائے، کسی عدالت کا ہے، کیونکہ یہ بکاؤ جج نہیں، یہ بالکل نہیں بکتے، ان کا قانون نہیں بکتا، اور یہاں پہ آپ آزاد ہیں، لیکن آپ کے اوپر ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ ہر ایک کا احترام کریں، ہر مذہب کا احترام کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح جو بھی لوگ یہاں پہ یورپ میں رہتے ہیں ان کے بھی جذبات کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو لوگ بھی مذہب کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اور اس سے جو حالات ہے وہ کافی خراب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ایک واقعہ اور بھی یورپ میں گزرا تھا، کسی نے اس طرح کا بیان جاری کیا تھا، پرانی بات ہے، تو مجھے اطلاع ملی تھی کہ فوری طور پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا تھا۔ آپ کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے کہ آپ کو ہم جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیونکہ آپ کا وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں پہ، آپ خود ہی سارا کچھ جو کچھ بول رہی ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ ویڈیو بھی سامنے آ جائے تو مانتے نہیں، کہتے پھر بھی گواہ لاؤ۔ یہاں کے جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں اس معاملے میں، اور آج اگر یورپ نے ترقی کی ہے تو یہ قوانین پر عمل کرنے کے بعد ہی ترقی کی ہے۔ یہاں پہ اگر عدل و انصاف ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، عدالتوں میں تاریخ پر تاریخ نہیں ملتی، جھوٹے مقدمات نہیں ہوتے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نہ یہاں پہ جج بکتے ہیں، نہ عدالتیں بکتی ہیں، نہ وکیل بکتے ہیں، اور یہاں کی ان کی جو کارکردگی ہے سب کے علم میں ہے کہ بہترین ہے۔ بیلجیم کی اگر بات کریں تو 1 نمبر پہ ہے وہاں پہ انصاف، ہالینڈ اور بیلجیم ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جناب ہماری اگر کارکردگی دیکھ لے تو 140ویں نمبر پہ ہیں ہم، 130ویں نمبر پہ، میرا خیال آخری پہ پہنچ جائیں گے جو نئی تحقیق ہوگی، آخری ہمارا ہی ہوگا، جس طرح پاسورڈ نہیں ہمارا کہہ رہے کہ آخری سے ایک اوپر آیا ہوا ہے، تو زیادہ ججوں کو اب محنت نہیں کرنی پڑے گی، ان کی جو کرتوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو خالد محمود صاحب آپ کو فکر کرنی چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو کام کیا وہ غلط تھا، اور اس سے دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، اس حق کے ذریعے آپ صرف میسیج دے سکتے ہیں، اپنا ریکارڈ کروا سکتے ہیں، جلاؤ گراؤ اور ان چیزوں کی میرا خیال گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کافی تبدیل ہو چکی ہے اور اس سے سیکھنا بھی چاہیے۔ تو ہمارے جو بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں کافی کچھ، کیونکہ کوئی نامناسب الفاظ بول دیں تو میں پھر وہ کاٹ دیتا ہوں۔ تو یہ تو باقاعدہ طور پر ویڈیو ہمارے پاس ہے، یہ خالد محمود کی جو یہ بیان جاری کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یا کس نے اس کو یہ مشورہ دیا اور کس نے کہا کہ اس طرح کا بیان سوشل میڈیا پہ جاری کرو، اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، 12 سال زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یورپ کی جیلیں بڑی اچھی ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں، صفائی کی ہر چیز بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہاں جیلوں میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کے اوپر 12 سال کا ایک جیل کا لیبل لگ جاتا ہے
پھر آپ ویسے بھی کسی بھی جگہ جائیں، نہ کوئی ویزا آپ کو دیتا ہے، نہ کوئی اپنا کام جاب وغیرہ کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنا فیوچر بھی خراب کر لیا جذبات میں آ کر۔ ہمیشہ جذبات پہ کنٹرول کریں، اور جو جرائم بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ پاکستانی لوگوں کے میں نے دیکھا ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں، جو بھی وہاں پہ بھی آپ مساجد کو نقصان لوگوں کی پہنچاتے ہیں، قبروں کو پہنچاتے ہیں، آپ کو خود مذہب کا علم اتنا نہیں ہوتا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں کس طرح پاکستان میں مذہبی طور پر لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، بے گناہ بھی جیلوں میں ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔